یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کو بچپن میں ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ دنیا کا سب سے مشہور اسلامک اسکالر بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بچپن میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن آج اس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کو بنا کسی وجہ کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا گیا اور پھر اس پر دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیا گیا، اور آج تک وہ اپنے ملک کے اندر واپس نہیں جا سکتا بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر در بدر پھر رہا ہے۔ یہ انسان کون تھا؟ یہ انسان تھے ذاکر نائک۔ ذاکر نائک ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ ذاکر نائک پر بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، بہت ساری پاکستانی کنٹروورسیز ہیں اور بہت ساری انڈین کنٹروورسیز ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذاکر نائک کے متعلق ہی بات کریں گے کہ ذاکر نائک کو کس طرح اسلام کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوا اور کس طرح یہ ایک مذہبی اسکالر بنے، کیونکہ بچپن میں تو یہ ایک اسپورٹس مین بننا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم ان کی انڈین اور پاکستانی کنٹروورسیز کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھے نہیں تو چپ چاپ تھی، آپ کا وقت ختم۔ ذاکر نائک نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ سینٹ پیٹر ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک لیکچر ہوتا تھا جس کا نام تھا پبلک اسپیکنگ لیکچر۔ اب چونکہ ذاکر نائک ایک ہکلے تھے اور بولنے میں ہلکلاتے تھے، ان سے صاف بولا نہیں جاتا تھا، اسی وجہ سے ذاکر نائک اپنی اسپیکنگ لیکچر کے اندر فیل ہو جاتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ لائک بچے تھے اور باقی سبجیکٹ کے اندر بہت زیادہ اچھے نمبر لاتے تھے، اسی وجہ سے ان کے ٹیچرز ان کو اس سبجیکٹ کے اندر پاس کر دیا کرتے تھے۔ ذاکر نائک کی جسامت کچھ خاص نہیں تھی، بچپن سے ہی ذاکر نائک دبلے پتلے سوکھے سے تھے، لیکن ان کو سپورٹس میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب ذاکر نائک کالج کے اندر گئے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ سب سے کم ٹائم 10 کلومیٹر کی ریس کا کیا ہے، مطلب 10 کلومیٹر کی ریس سب سے کم ٹائم میں کس نے پار کی ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ ذاکر نائک کی یہ بات سن کر ان کا دوست ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ پڑا کہ جیسی تیری جسامت ہے اس حساب سے تو 4 قدم بھی چل لے تو بڑی بات ہے، تو 10 کلومیٹر کی ریس کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ذاکر نائک نے اس بات کو ایز اے چیلنج لیا اور ذاکر نائک نے پھر 10 کلومیٹر کی ریس کے اندر گولڈ میڈل جیتا۔ 10 کلومیٹر کی ریس کے اندر ذاکر نائک گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ 1992 سے اپنے اس مشن کا آغاز کیا جس کے اندر انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اور یہ آغاز انہوں نے انڈیا سے کیا تھا۔ لیکن پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے کیوں نکالا گیا اور آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں کیوں نہیں جا سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیسیکلی انڈیا میں ہندوؤں کو بہت زیادہ مسلمان کیا تھا۔ اب ہندو چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر بغض اور کینہ رکھتے تھے کہ اب اس انسان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی وجہ نہیں مل رہی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ جولائی 2016 میں ڈاکٹر ذاکر نائک مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو وہاں خبر ملتی ہے کہ ان کے تمام بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں اور وہ دوبارہ انڈیا میں نہیں آ سکتے ہیں، ان کو انڈیا سے بین کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں سے ہی ملیشیا چلے گئے اور آج تک ملیشیا میں ہی رہ رہے ہیں۔ اب ہوا کیا تھا؟ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ 1 جولائی 2016 کو بنگلہ دیش کے اندر ایک ٹیررزم اٹیک ہوا تھا۔ 21 فورنر مارے جا چکے تھے، لوگ وہاں سیاحت و سفارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور پھر وہاں بم دھماکہ ہو گیا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر 3 جولائی 2016 کو بنگلہ دیش کے ایک نیوز پیپر میں یہ خبر آئی کہ جن دہشت گردوں نے اس حملے کو کیا تھا ان میں سے ایک دہشت گرد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوشل میڈیا پر فالو کیا ہوا ہے۔ بس اس خبر کا آنا تھا کہ اس خبر نے انڈیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ وہ ہندو پارٹیاں جو کہ آلریڈی ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف تھی، انہوں نے اس خبر کو ایک ہنگامہ خیز خبر بنا کر ٹرینڈنگ پر لگا دیا، اور پھر ہوا یہ کہ انڈیا نے فائنلی ڈکلیئر کر دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک از اے ٹیررزم، اور اس ٹیررزم اٹیک کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہی ہاتھ تھا۔ اب یار ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو مطلب کہ کوئی بھی کسی کو بھی فالو کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے فالورز کے تحت اس کو وہی بنا دیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر کوئی پولیٹیشین جو ہے اس کا فالور ہے تو کیا ہم یہی کہیں گے کہ جو پولیٹیشین کرپٹ ہے تو اس کا فالور بھی کرپٹ ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال انڈیا والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا کے اندر بین کر دیا۔ چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا سے ہی اپنی اس تبلیغ کا آغاز کیا تھا اور انڈیا سے ان کو بہت زیادہ پیار ملا تھا، اور انڈیا ہی ان کی میجر اور بیسک لینگویج تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوشل میڈیا پر مزید ویڈیوز لگانا شروع کر دی تاکہ وہ اسلام کو مزید تیزی سے پھیلا سکے۔ اب جس جج نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیصلہ کیا تھا اس جج نے بھی یہی کہا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن کسی ایک ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق اس نے اپنی یہ رائے دی کہ اگر تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایز اے ٹیررسٹ سمجھتے ہیں تو پھر ان کی کسی بھی ویڈیو کے اندر کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی لیکچر اٹھا کے لیں جس کے اندر انہوں نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہو۔ چونکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو حکومت جو ہے وہ ثابت نہ کر سکی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جتنے بھی پراپرٹیز تھی، جتنے بھی بینک اکاؤنٹس تھے، سب کو سیز کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک اسٹے لے لیا جس کا فیصلہ آج تک نہیں کیا جا چکا۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو کہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، اتنا بڑا مذہبی اسکالر کیسے بن گیا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی بتائی ہے۔ بیسیکلی ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مذہبی فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے، جہاں ان کے پیرنٹس جو تھے وہ بھی نمازی پریزی لوگ تھے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریگولر نمازی کوئی نہیں تھی، مطلب کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان کی ایک آنٹ تھی جنہوں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ تم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، میری کوئی ریگولر روٹین نہیں ہے۔ تو ان کی آنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہاری جو ہے نمازوں کی روٹین ریگولر ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے اس میں انٹرسٹ بلڈ ہوا، اور میں نے ان کو کہا جی مجھے بتائیں۔ تو ان کی آنٹ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم جب بھی کوئی بھی نماز پڑھتے ہو تو اگلی نماز کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے لیے بھی اپنے پاس بلا۔ مثال کے طور پہ اگر تم ظہر کی نماز پڑھتی ہو تو تم ظہر کی نماز میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عصر کی نماز میں اپنے پاس بلا۔ اور بس پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ایسے ہی چلتے 40 دن 50 دن گزرے، اور پھر میری ایک روٹین بن گئی اور میں اسلام میں انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو گیا اور میں لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع ہو گیا۔ اور پھر 1991 میں پہلی دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے، اور پاکستان میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مذہبی شخصیت سے ہی ملنے آئے تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر اسرار احمد۔ جی ہاں، یہ وہی ڈاکٹر اسرار احمد تھا جن کے بارے میں آج کے مولوی کہتے ہیں کہ ان کو سننا غلط ہے اور ان کو سننے والا کافر ہے، اس کے عقیدے رہے ٹھیک، لیکن یہ وہی شخص تھا کہ جس سے ملنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ 1991 میں ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر اسرار سے پاکستان میں ملنے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو۔ اور پھر فائنلی 1992 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تبلیغی کام شروع کر دیا اور آج تک لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں، جس کے اندر ہندوؤں کا ایک پنڈت تھا جو کہ لائیو آ کر کروڑوں لوگوں کے ساتھ بیان کرتا تھا، اس کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے مناظرے کے اندر ہرایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکن پرسن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے مناظرے کے اندر ہرایا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کی اسلامک کنٹروورسیز کی، تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر بندے کی صحیح نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر بندے کی صحیح ہوتی ہیں۔ ہم علمی اختلاف کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس علمی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیجوں پر چڑھ کے، ممبر پر چڑھ کے لوگوں کو گالیاں دو، لوگوں کے خلاف بکواس کرو۔ ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے مولوی ہیں جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف علمی اختلاف ہے۔ ہم علمی اختلاف کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں اور علمی رد کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ علمی رد کا جواب علمی ہی جواب میں دیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دیں۔ او بھائیان ایسی گل نہیں ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ ہم ان لوگوں سے اسلام سیکھیں گے جو کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، جن کو یہ تک نہیں پتہ کہ ہمارے سامنے بیٹھا کون ہے اور ہم نے کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور پھر جب ہم ان لوگوں کو سمجھانے پر آئیں تو یہ لوگ اور زیادہ خطرناک قسم کا بن کر سامنے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تبلیغی اسکالرز ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، یا انجینئر محمد علی مرزا، ان لوگوں کا اختلاف ان سے صرف علمی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ماننے والوں کو یا ان کے سننے والوں کو یہ لوگ ڈائریکٹ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے 3 بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی پرسنالٹی جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ایک اسلامک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، کوئی بھی اسلامک بندہ ان کو ایئرپورٹ پر لینے نہیں آیا، نہ ہی کوئی استقبال کرنے آیا اور نہ ہی کوئی ان کا ویلکم کرنے آیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، اور بس لوگوں کو جو ہے وہ اپنے قابو میں کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں ان کے 3 اجتماع ہوں گے، اور ان 3 اجتماعوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک لائیو آ کر بات کریں گے اور لوگوں سے ان کے مسئلے ڈسکس کریں گے۔ کوئی بھی انسان ان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ ہی ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔